نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ 20واں درس ہے جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں گفتگو کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 9 ہجری میں حج فرض کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروفیت کے باعث حج نہ کر سکے، اور مصروفیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے دور اور نزدیک سے لوگوں کے قافلے آنے لگے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نصر میں بیان فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے نبی، جب آپ اللہ کی مدد اور فتح دیکھیں تو لوگ اللہ کے دین میں جماعت در جماعت داخل ہوں گے۔ تو یہ فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری حج کا پروگرام بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے درمیان اعلان کروا دیا کہ جو میرے ساتھ حج پر جانا چاہے وہ چلے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے لوگ تیار ہونے لگے، اور بعض لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلایا، جیسے ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم ہمارے ساتھ حج پر نہیں چلو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آج کل بیمار چل رہی ہوں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشروط نیت کر لو کہ جہاں تمہاری تکلیف بڑھ جائے وہیں تم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ گی۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ حج پر چل نہیں سکتی تو رمضان میں عمرہ ادا کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ اور لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ انہیں جب یہ پیغام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج پر نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے شوق میں لوگ حج کے لیے روانہ ہونے لگے۔ سفر حج میں ایسے واقعات سامنے آئے۔ ایک قافلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، من القوم، تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ کون ہیں؟ تو نبی نے بیان فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ کے اطراف رہنے والے قبائل یا لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری ذوالقعدہ کے آخری ایام میں 4 یا 5 دن باقی رہ گئے تھے، آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ذوالحلیفہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا احرام باندھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا ارادہ کیا تھا، یعنی وہ حج جس میں عمرہ اور حج ساتھ ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اصحاب تھے، انہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف اور سعی کیا، اور جنہوں نے حج تمتع کا ارادہ کیا تھا انہوں نے طواف کیا، سعی کیا، سر کے بال نکالے اور لباس احرام کو اتار کے سادہ لباس پہن لیا۔ 8 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا گئے۔ منا سے 9 عرفہ پہنچے، اور عرفہ کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام کیا۔ پھر آپ منا پہنچے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے سارے کام کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کی تفصیل صحیح بخاری کی روایت میں ہے، جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کیا اور نصیحت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں
صحابہ اکرام سے خطاب کیا اور کن کن باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اس کو اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں، عرفہ میں اور دیگر مقامات پر خطابات کو کیا۔ منا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم وأطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور جو تمہارے معاملے کا ذمہ دار ہے اس کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب کرتے بیان فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام۔ نبی نے فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارے مال آپس میں حرام ہیں۔ جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے خون کی حرمت اور اس کے مال کی پامالی کی تمہیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنوں کو مار کے کافر نہ ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگو، دین میں غلو سے کام نہ لینا، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو غلو نے ہلاک و برباد کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی تمام رسموں کو توڑ دیا اور یہ بات بیان فرمائی کہ اے لوگو، جاہلیت کے سارے طور طریقے میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا، انسانیت کے حقوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور خواتین کے حقوق کو اور ان کے ساتھ نرمی کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کی نصیحت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیان فرمایا، یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگو، حج کے طور طریقے تم مجھ سے سیکھ لو، شاید آئندہ سال میں حج نہ کر سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں جو حج کیا، یہی آپ کا پہلا حج ہے، یہی آپ کا آخری حج ہے۔ اور اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر یہ بات بیان فرمائی کہ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کے دین کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ امانت تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے، اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ دعوت دین کی جو ذمہ داری مجھ پر تھی، میں نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ غرضے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ادا کیا، جو اہم عبادت تھی، اور حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمایا، وہ تعلیمات آپ کی دعوتی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔